السلام علیکم ڈیئرس. آج کی ویڈیو میں ہمارا نیا ٹاپک ہے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس یعنی فعل ماضی جاری. ڈیئرس، اس سے پہلے ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس سیکھ چکے ہیں. ڈیئرس، مزید ایسے ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسٹڈی ود محمد عاشم کو سبسکرائب کریں. ڈیئرس، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت سے فائدے ہیں. آپ انگلش گرامر آسانی کے ساتھ سیکھیں گے. انگلش اسپیکنگ، انگلش ٹو اردو الفاظ، سائنونیمز، اینٹونیمز، ٹینسز اور مختلف جابز کے لیے ٹیسٹوں کی تیاری ٹاپک وائز کروائی جاتی ہے. تو چلیے ڈیئرس سیکھتے ہیں. پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، فعل ماضی جاری. Past continuous tense is used to tell about continuing state or action happening some point in the past. فعل ماضی جاری کا استعمال ایسے کاموں یا حالت کا ذکر کرنے کے لیے ہوتا ہے جو ماضی میں جاری تھے. Past continuous tense کی پہچان اس طرح کی جا سکتی ہے کہ اس میں اردو فقرات کی آخر میں رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے وغیرہ آتا ہے. اس ٹینس میں ورب کی انگ والی فارم استعمال ہوتی ہے. پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں ہیلپنگ ورب. اس ٹینس میں واز اور ور کو بطور امدادی فعل استعمال کیا جاتا ہے. واز اور ور کو بطور امدادی فعل استعمال کیا جاتا ہے. ہیلپنگ وربز نوٹ کریں. اس ٹینس میں آئی، ہی، شی، اٹ اور واحد فاعل کے ساتھ امدادی فعل واز استعمال کی جاتی ہے، جبکہ وی، یو، دے اور جمع فاعل کے ساتھ امدادی فعل ور استعمال کی جاتی ہے. افرمیٹو سینٹنسز یعنی کہ مثبت فقرے. اس ٹینس کے مثبت فقروں میں پہلے فاعل، پھر فاعل کے مطابق امدادی فعل واز یا ور، پھر ورب کی انگ والی فارم، پھر مفعول کا ترجمہ کیا جاتا ہے. فارمیشن: سبجیکٹ، اس کے بعد واز یا ور سبجیکٹ کے مطابق، اس کے بعد فرسٹ فارم آف ورب انگ والی فارم کے ساتھ، یعنی کہ انگ والی فارم سے فورتھ فارم بھی کہا جاتا ہے، اس کے بعد آبجیکٹ استعمال کیا جاتا ہے. افرمیٹو سینٹنسز: پیپل ور فلائنگ کائٹس، لوگ پتنگ اڑا رہے تھے. ہی واز ٹیلنگ اے اسٹوری، وہ کہانی سنا رہا تھا. دا جگلر واز شوئنگ فیٹس، مداری کرتب دکھا رہے تھے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، انگ والی فارم کو فورتھ فارم آف ورب بھی کہا جاتا ہے. نگیٹو سینٹنسز: مثبت فقروں کو نفی بنانے کے لیے یعنی کہ نگیٹو سینٹنس بنانے کے لیے واز ور کے فوراً بعد ناٹ لگایا جاتا ہے. فارمیشن: سبجیکٹ، اس کے بعد واز یا ور سبجیکٹ کے مطابق، واز ور کے بعد ناٹ، اس کے بعد انگ والی فارم، اس کے بعد آبجیکٹ استعمال کیا جاتا ہے. انگ والی فارم کو فورتھ فارم آف ورب بھی کہا جاتا ہے. یہ آپ ذہن نشین کر لیں، یاد کر لینا. نگیٹو سینٹنس یہاں پر بول میں افرمیٹو لکھا گیا ہے. آئی واز ناٹ جوکنگ ود یو، میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا تھا. دا گرلز ور ناٹ سنگنگ سانگس، لڑکیاں گانے نہیں گا رہی تھی. ہی واز ناٹ چیٹنگ می، وہ دھوکہ نہیں دے رہا تھا. انٹراگیٹو سینٹنسز: فقروں کو سوالیہ بنانے کے لیے واز ور کو سبجیکٹ سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ جملے کے شروع میں واز ور کو استعمال کیا جاتا ہے جب فقروں کو سوالیہ بنایا جائے تو. فارمیشن: واز یا ور، اس کے بعد سبجیکٹ، اس کے بعد انگ فارم آف ورب، اس کے بعد آبجیکٹ. واز ور سبجیکٹ، اس کے بعد انگ والی فارم، اس کے بعد آبجیکٹ لگایا جاتا ہے. ور دے ریڈنگ بکس، کیا وہ کتابیں پڑھ رہے تھے. واز ہی میکنگ اے پکچر، کیا وہ تصویر بنا رہا تھا. وہ واز ریپیئرنگ یور ہاؤس، تمہارے مکان کی مرمت کون کر رہا تھا. انٹراگیٹو نگیٹو سینٹنسز: فقروں کو سوالیہ منفی بنانے کے لیے واز ور کو فاعل سے یعنی فاعل سے پہلے یعنی جملے کے شروع میں، پھر فاعل، پھر ناٹ کے بعد فعل کی انگ والی فارم یعنی کہ فورتھ فارم آف ورب اور آخر میں آبجیکٹ لگایا جاتا ہے.
मिशन वाज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद इंग फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। वाज या वर सब्जेक्ट के मुताबिक लगाना है हेल्पिंग वर्ब इनमें से एक। उसके बाद नॉट, नॉट के बाद इंग वाली फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। एग्जाम्पल्स, वर दे नॉट रीडिंग बुक्स, क्या वो किताब नहीं पढ़ रहे थे। वाज ही नॉट मेकिंग अ पिक्चर, क्या वो तस्वीर नहीं बना रहा था। डियर्स, उम्मीद है कि ये टेंस आपको समझ आ चुकी होगी। तो ये एक एक्सरसाइज है, ये जुमले उर्दू में है, इनको आप ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट कर दे। वो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था, दुकानदार कम तोल रहा था, बूढ़ा कमरे में ऊँघ रहा था, अली किताब से नकल नहीं कर रहा था, अमीर आदमी खैरात नहीं दे रहा था, दुश्मन दरिया को अबूर नहीं कर रहा था, क्या वो अपने भाई को मार रहा था, गरीब बच्चा कहाँ चीख रहा था, क्या वो बहाने बना रहा था। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।